ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اب تک کی جو اعداد و شمار ہیں میرے پاس وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ 12,000 جو لوگ ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں پوری دنیا میں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وبا کا جو آغاز ہے وہ چین کے شہر ووہان سے شروع ہوا تھا، لیکن چین نے اب تک جو ہے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب بہت کم کیسز وہاں پہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ 2 دن سے جو ہے وہاں پر کوئی متاثرہ شخص بھی نہیں آیا تھا، اور ہاسپٹل وہاں بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اٹلی اس وقت سب سے زیادہ، یعنی چین سے بھی زائد جو وہاں پر جو اس وقت صورتحال موجود ہے، تقریباً 4500 کے قریب وہاں پر ڈیتھس ہو چکی ہیں، یعنی لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ چین سے زائد ان کی اموات ہیں، اور 50,000 متاثرین اس وقت موجود ہیں۔ ایران کی بات کریں تو ایران میں بھی اس وقت جو لوگ ہیں وہ تقریباً 1500 لوگوں کی وہاں پہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت کی صورتحال ہے، تقریباً جو بتایا جا رہا ہے 500 کے قریب مختلف ہاسپٹلز میں لوگ موجود ہیں، اور جو متاثرین جن کی یعنی ابھی تک ٹیسٹ ہونا باقی ہے یا رزلٹ آنا باقی ہے، ان کی ٹوٹل تعداد تقریباً 1000 کے قریب بنتی ہے۔ عباسی شہید ہاسپٹل سے بری خبر آ رہی ہے کہ 10 ڈاکٹر جو ہیں ان میں جو ہے کرونا وائرس کی جو تصدیق ہو رہی ہے، ان کے ٹیسٹ بھی جاری ہیں، ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ الگ رہیں۔ بہت سی کیاسریاں موجود ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سی ہمارے ریلیجس اسکالر جو ہیں کچھ ویڈیوز شیئر بھی کرتے ہیں۔ عوام ظاہر ہے سوشل میڈیا سے رہنمائی بھی لیتی ہیں، اور بڑے بڑے فالوورز ان کے موجود ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی نظر آ رہی ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، اور وہ ایک غلط فہمیاں بھی پیدا کر رہی ہیں جو لوگ سننے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ ابھی میں اگر بات آپ سے کروں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو 2 طرح کی رائے پائی جا رہی ہیں، خصوصی طور پر اگر ہم بات کریں احادیث کی، تو احادیث بھی مختلف طرح کی احادیث ہیں، اس پہ ہم خصوصی طور پر آج میں شکر گزار ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ حارث سلیم صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج مری سے۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آپ کو میں لیے چلتا ہوں ڈاکٹر حافظ حارث سلیم صاحب کی طرف، اور وہ آپ کو بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ پہلے جب وبا ہوتی تھی اس وقت کیا ہوتا تھا، اور احادیث جو مختلف احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ویسے ڈاکٹر صاحب بہت سی کیاسریاں آپ جانتے ہیں موجود ہیں، مختلف طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ اس میں موجود ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ احادیث کا ذکر الگ الگ کیا جاتا ہے، شاید 2-3 طرح کی احادیث موجود ہیں۔ تو پہلے تو اس پہ ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے کہ بیسیکلی وہ کیا ہے، وہ احادیث کس کس وقت کی ہیں، اور اس کی تشریح کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا، اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج بات آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کرونا وائرس کے حوالے سے اگر ہم پوری حدیث کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وبائی امراض سے ہی کچھ نہ کچھ رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں وبائی امراض کے حوالے سے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ، کہ اسلام کے اندر بیماری ایک دوسرے میں تعدی نہیں کرتی، ایک دوسرے کو نہیں لگتی۔ اب اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ بیماری کا تو ایک دوسرے میں وہ ہو ہی نہیں سکتا، لگ ہی نہیں سکتی۔ اب ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمانے میں جذام کی بیماری تھی، اور وہ بہت تیزی سے لگتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ فر من المجذوم، جذام سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی سختی سے منع کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک وبائی امراض وہاں پر پھیلا طاعون کا، اور آپ کی وہ انسٹرکشن آج بھی تمام دنیا کے لیے ایک گولڈن پرنسپل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی اور بندہ اس علاقے میں نہ جائے جہاں پر طاعون کی وبا پھیلی ہے، اور وہاں سے کوئی بندہ باہر نہ نکلے۔ اب 2 حدیثوں میں لگ رہا ہے کہ آپ کو پریکاشنری میجر لینے ہیں، اور ایک حدیث میں لگ رہا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے ہمارے یقین کو ٹھیک کیا کہ اصل مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ اس طرح سے پینک ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس میں بتایا گیا کہ اصل بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہم اونٹوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور جس اونٹ کو خارش لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من اجرب الاول، پہلے والے کو خارش کس نے لگائی تھی؟ اللہ نے لگائی تھی۔ تو اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اصل مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن دنیا اسباب کے تحت ہے۔
اور اللہ نے اسباب کے تحت دنیا کو چلایا ہے. اب اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ آپ اسباب ضرور اختیار کرو لیکن یقین یہ رکھو کہ جب اللہ چاہے گا تو لگے گی. اور ایسے ہماری آبزرویشن میں ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بیمار کے ساتھ رہتے ہیں, تمام کیسز کے اندر اس کو بیماری نہیں لگتی. بہت سے لوگ بہت اوائڈ کرتے ہیں, ان کو لگ جاتی ہے. تو پہلی حدیث کا تعلق ہے کہ آپ نے اللہ پر اعتماد رکھنا ہے اور یقین ٹھیک رکھنا ہے کہ اللہ چاہے گا تو لگے گی. اور جو باقی حدیث ہیں اس میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسباب اختیار نہیں کرو گے تو یہ بھی جہالت ہے. اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے, یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ توکل کیا ہے, میرے پاس اونٹ ہیں, میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, تو اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا کھلا چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو پریکاشنری میئرز جو حکومت ہمیں بتا رہی ہے اس پہ عمل کرنا یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں. دونوں کو ہم اس طرح سے لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی غلط فہمی نہیں. یعنی اس وقت موجودہ حکومت جو میئرز لے رہی ہے, یعنی لاک ڈاؤن تک کی بات آ رہی ہے, پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے اہم تو جو نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ سعودی عرب اور UAE, یعنی وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے دن بھی نماز جمعہ جو ہے نہیں ہو سکی, صرف ظہر کی اذان دی گئی اور گھروں میں نماز پڑھنے کا کہا گیا. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سی باتیں کی گئی, بہت سے ریلیجس اسکالرز جو ہیں انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ آئیں مساجد میں, یہ بیماری جو ہے وہ کچھ نہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں پر جو فیصلے ہوئے وہ ٹھیک فیصلے ہوئے؟ جس حوالے سے نا ایک ویڈیو بھی بہت چل رہی ہے جس میں قرآن کی ایک آیت کو ریفرنس کے طور پہ کوٹ کیا جا رہا ہے, جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں اور اس مساجد کو ویران کرتے ہیں. لوگ آج کے دور کے ساتھ اس کو فٹ بھی کر رہے ہیں. اب یہ جو آیت ہوئی تھی, ہر آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, شان نزول. یہ آیت اس طور پہ نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی حرم میں آنا چاہ رہے تھے طواف کرنے کے لیے مدینہ سے, اور مشرکین مکہ نے ان کو نہیں آنے دیا تھا, تو وہ عام حالات میں نہیں ہے. اب جو پریکاشنری میئرز ہیں اس کے حوالے سے بخاری کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب تیز آندھی طوفان تھی تو آپ نے اذان کے بعد, دو طرح کی روایت ہے, کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ اذان کے بعد ہم نے کہا کہ صلو فی بیوتکم, اپنے گھروں میں نماز پڑھو, اور کچھ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ ہم نے یہ ورڈ شروع کر دیے کہ صلو فی بیوتکم, اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تو ایسے اقدامات میں گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس طور پہ منع تو نہیں کیا جا رہا کہ کوئی ذکر کے خلاف ہے, ان چیزوں کے خلاف ہے. پریکاشنری میجرز کے طور پر ایسا کیا جا سکتا ہے. بالکل سامعین, اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے. صرف جو ابھی احتیاط کی بات کی جا رہی ہے, گورنمنٹ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتی. آپ اگر بات کریں, ہم اگر چائنا کی بات کریں تو چائنا کی عوام نے چائنا کی گورنمنٹ کا ساتھ دیا, اور آج آپ دیکھ لیں کہ بہت کم وقت میں چائنا نے اس پہ کنٹرول کر لیا. اور آپ نے دیکھا کہ اب چائنا پاکستان کی مدد بھی کر رہا ہے. ایک معاہدہ بھی جس پہ دستخط کیے, جو آپ دیکھتے ہیں کہ حالیہ صدر پاکستان نے وہاں پر اہم دورہ بھی کیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے 1000 وینٹیلیٹرز جو ہے وہ دینے کا وعدہ بھی کیا. اور ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک جو یہاں سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے ووہان سٹی میں, یہاں سے ایک اسپیشل جو وہاں پر کھانا ان کے لیے لے کے جایا گیا, اور اسی واپسی پہ اس وہاں سے جو ایکوپمنٹ ہیں یا جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو متاثرین ہیں ان کے لیے جو چیز چاہیے وہ وہاں سے سامان جو ہے یہاں پہ لایا گیا. تو ایک تو یہ صورتحال ہے کہ جو مذہبی کچھ معاملات ہیں وہاں پر جو ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں یا جو کچھ پیر ہیں, اور وہ کچھ غلط چیزوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو سٹیپس لے رہی ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حافظ حارث سلیم صاحب, جن کی گفتگو آپ نے سنی.